السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: صدر مملکت آصف علی زرداری 4 روزہ دورے پر عراق پہنچ گئے۔ عراق میں باب ولایت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تاج الاولیاء حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و دیگر مقامات مقدسہ کی زیارات۔ وفد میں ڈاکٹر عاصم حسین، بلاول زرداری، خاتون اول آنسہ آصفہ زرداری و دیگر بھی شامل ہیں۔ محکمہ سے سندھ نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر کئی دہائیوں کے بعد گریڈ 11 سے گریڈ 17 تک کی ترقیوں کے عمل کو نیلام گھر بنا کر رکھ دیا۔ سندھ سروسز اسپتال کراچی کرپشن میں بازی لے گیا۔ NICVD کے موجودہ انتظامی سربراہ ڈاکٹر طاہر صغیر نے امراض قلب کے قومی ادارے کو ذاتی میراث میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ جن ناظرین نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو بے سہارا مریضوں کی داد رسی کے لیے لائک اور پروگرام کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، محکمہ سے سندھ کی انتظامیہ نے عدالت عالیہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر کئی دہائیوں کے بعد گریڈ 11 سے گریڈ 17 کی قانونی ترقیوں کے عمل کو اپنے اقدامات سے کروڑوں روپے بٹورنے کے ساتھ یہ عمل، جسے مکمل کرنے کے لیے فاضل عدالت سے محکمہ صحت سندھ نے مزید 2 ماہ کی مہلت طلب کی ہے، عمل تکمیل سے پہلے ہی متنازع ہو چکا ہے۔ ADN مسلسل اپنے ناظرین کو اور متعلقہ ارباب اختیار کو اس حوالے سے آگاہی دے رہا ہے۔ کروڑوں روپے بٹورنے میں اب تک تو بظاہر سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ اور موجودہ سیکشن افسر اسد کھتری پر یہ مبینہ الزامات گردش میں ہیں، لیکن 20 سال والے سینئر اکاؤنٹنٹ کو چھوڑ کر فوتگی کوٹے پر رولز کو بلڈوز کر کے جعلی اسناد کے حامل 12 سال والے ملازم وہاب اللہ یوسفانی سندھ سروسز اسپتال کراچی اور ملیریا کنٹرول پروگرام کے شیر محمد چانیو سول اسپتال میر پور خاص کی ترقی سلیم باجارانی کے ذریعے ہونے والی اس ترقی کو مبینہ طور پر کروڑوں روپے کا کھیل بتایا جا رہا ہے۔ پیر اکاؤنٹنٹس کی ریگولر ترقی کو مکمل کیے بغیر سندھ پبلک سروس کمیشن سے براہ راست 18 اکاؤنٹنٹ آفیسرز کی بھرتی کا عمل بھی مبینہ طور پر کروڑوں کا کھیل، پھر ترقی دینے والوں کی پوسٹنگ اور پھر پوسٹنگ آرڈرز میں موڈیفیکیشن کا عمل مکمل طور پر نیلام گھر کا عمل ہے۔ موڈیفیکیشن کے نوٹیفیکیشن کے عکس بھی پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، اس موڈیفیکیشن کے نوٹیفیکیشن کے عکس میں ایسے بھی امیدوار شامل ہیں جنہیں ترقی کی علیحدہ فہرست میں بعد میں چمک کی بنیاد پر شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین، کوہستانی مالیاتی اسکینڈل میں گرفتار مرکزی ملزم قیصر اقبال، جو CNW میں محض ایک ہیڈ کلرک تھا، قیصر اقبال نے احتساب عدالت میں 14 ارب روپے کی پلی بارگین درخواست جمع کرا دی ہے۔ اسی طرح محکمہ صحت سندھ میں 90% کمپنیاں محکمے کے سرکاری ملازمین
اور تقریباً 50% نجی نرسنگ اسکول محکمہ صحت کے سرکاری ملازمین کا خلاف قانون کاروبار کا حجم اربوں روپے میں ہے۔ کرپشن روکنے اور پکڑنے والے متعلقہ ادارے اور حکومتی رٹ اس حوالے سے کہاں ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین کرام، NICVD جیسا بے مثال امراض قلب کا قومی ادارہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سے تاحال اندھیر نگری چوپٹ راج کا ایک قلعہ بنا ہوا ہے۔ لاقانونیت کا یہ عالم ہے کہ مذکورہ ادارے کے 145 مختلف کرپشن اور بدعنوانی کے کیسز عدالتوں میں زیر التوا ہیں، اور موجودہ انتظامی سربراہ ڈاکٹر طاہر صغیر نے پبلک سرونٹ ہوتے ہوئے مغل بادشاہوں کی طرز پر من پسند انتظامی افسروں کی تقرریوں کا جو خلاف قانون ریکارڈ قائم کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل کل بدھ کو خصوصی پروگرام میں ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز اسپتال کراچی کرپشن، لاقانونیت اور بدعنوانی کے مکمل اختیارات کے ساتھ وزارت صحت سندھ اور محکمہ صحت سندھ نے وہاب اللہ یوسفانی نامی ایک مشکوک محکمہ صحت کے ملازم کو ٹھیکے پر دے دیا ہے۔ اس کی ترقی کا فیصلہ سول عدالت میں تو طے ہوتا نظر نہیں آ رہا، اب چیف آف ڈیفنس فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو قومی سول اداروں کو تباہ کرنے والوں کے خلاف وطن عزیز پاکستان کو بچانے کے لیے کچھ سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ سندھ سروسز اسپتال کراچی سندھ سیکریٹریٹ کے گریڈ 1 سے 22 تک کے ملازمین و افسران کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ، سٹی کورٹ، بار کے وکلاء، ارکان اسمبلی کو صحت کی فراہمی کا اہم صوبائی سرکاری ہسپتال ہے، لیکن اب یہ ہسپتال سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے نور نظر وہاب اللہ یوسفانی اور ان کے خریدے ہوئے 2 افسروں ڈاکٹر غلام حسین بروہی اور ڈاکٹر سکندر اقبال کی لاقانونیت کی وہ راجدھانی ہے جہاں حکومت سندھ کی رٹ کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں۔ ٹرائیکا کا یہ وہ ظالمانہ نظام ہے جس نے قانون یہاں یاد دلانا چاہا، وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ ٹرائیکا کے مظالم اور ناانصافیوں پر مبنی طویل داستان کی کہانی وقت کی کمی کے باعث آج آپ اور ارباب اختیار پہلی قسط میں محکمہ صحت سندھ کے سابق سیکشن افسر انور کھوکر کی یہ ویڈیو پہلے مکمل طور پر ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے ہارٹ اٹیک، کارڈک پرابلم، اپنے شوگر، ڈپریشن، استھما، نیند نہ آنا، خواب آور، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں، اور میں عرصے دراز سے یہ میڈیسن میں لے رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ تقریباً 7-8 مہینے پہلے جب سے یہ ایم ایس صاحب آئے تو ہمیں اس سے پہلے تو ہمیں آسانی سے دوائیں مل جاتی تھی، ہمیں کسی نے تنگ نہیں کیا کیونکہ ہم بیمار تھے۔ لیکن جب سے ایم ایس بروئی صاحب آئے اور یہ ہمارے وزیر صحت اقبال بلوچ صاحب آئے، یقین کریں ہمیں دوائی نہیں ملتی سروسز ہاسپٹل سے، اور جس طرح سے ریٹائرڈ سیکشن اور ریٹائرڈ اسٹاف کو
سینئر سٹیزن کو جو ریٹائرڈ ہوئے ان کو پریشان کیا جاتا ہے اور اتنی تذلیل کی جاتی ہے، تو ہم تو مطلب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ اب ہم اٹھا ہی لیں. ہمیں اتنی تذلیل، ایسا لگتا ہے کہ بروئی صاحب اور یہ ہمارے وزیر صحت صاحب اور میڈم اجرا پیچو، ایسا لگتا ہے کہ اپنے پاس سے ہمیں دوائیں دے رہے ہیں، اپنے جیب سے دوائیں دے رہے. بھائی حکومت کا پیسہ ہے، عوامی ٹیکس سے آپ کو پیسہ ملتا ہے. تو جن کو جان لیوا بیماریاں ہیں، جو ذہنی مریض ہو گئے، استھما، ڈپریشن، نیند نہیں آتی ہے، بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے ان حالات پہ، تو ہمیں کیوں تنگ کیا جاتا، ہمیں کیوں دوائی نہیں دی جاتی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو آپ سروس ہاسپٹل میں کیسا 1 ونڈو سروس بنا دیں، جو ہم جائیں اپنی تکلیف بیان کریں اور وہیں سے ہمیں دوا مل جائے. مگر ایسا نہیں ہوتا نا. وہ اوپر سے فون آئے گا تو 10 لاکھ کی بھی آپ کو دوائی مل جائے گی، آپ کو مساج کرنے کی بھی وہاں آئٹم مل جائیں گے. یہ تو میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں. ایسا ہے. اگر اوپر سے فون آیا تو سب جائز، لیکن ہم جیسا آدمی اگر چلا گیا جس کا کوئی وارث نہیں سوائے اللہ کے، وہ تو بیچارہ شرم سے ہی مر جاتا ہے. تو میں چیف منسٹر سندھ، چیف جسٹس آف سندھ، وزیر صحت اور MS بروئی صاحب اور ہمارے چیف سیکرٹری صاحب، ان کی نالج میں بات لانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ادویات دی جائے. اگر نہیں دی جاتی اور ہماری موت ہو جاتی ہے تو چیف سیکرٹری سندھ، چیف منسٹر سندھ، میڈم اجرا پیچو، MS بروئی صاحب ذمہ دار ہوں گے. ہم یہ کوئی میک اپ کے لیے دوائی نہیں لیتے، ہم کوئی مساج سینٹر کے لیے دوائی نہیں لیتے، ہم اپنی جان بچانے کے لیے دوائیں لیتے ہیں، کیونکہ ہماری عمر بھی اب بڑی ہو گئی ہے، اور جس طرح سے ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں بیماریاں مزید پیدا کر رہی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں سروس ہاسپٹل میں، تو جو ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے، جس طرح سے وہ ہمارے ساتھ بروئی صاحب سلوک کرتے ہیں، خدا کی قسم کوئی دشمن بھی نہیں کرتا ہوگا. میں نے کئی بار ملاقات کی، لیکن مجھے دروازے سے ہی نکال دیا گیا. میں نے چیف سیکرٹری سے ملاقات کرنی چاہی، میری ملاقات نہیں ہو سکی. میں نے اپنے منسٹر صحت سے ملنا چاہی، ملاقات نہیں. اور میں نے کئی بار اپنے اسپیشل سیکرٹری صحت، ایڈیشنل سیکرٹری صحت سے بھی شکایت کی، لیکن کہیں نہیں ہوا. ایسا لگتا ہے کہ بس سارا مال تو بھٹو کھا رہا ہے یار، یا پی رہا ہے. یہ حقیقت ہے. اور جب تک سندھ میں بھٹو زندہ ہے، ہم جیسے لوگ لاوارث رہیں گے. اگر بھائی چھوڑیں سیاست کو، ہم جیسے لوگوں کی دوائیاں دیں، نہ جانے کتنے لوگ اس دوائی کے بغیر پریشان ہوتے ہوں گے اور مر جاتے ہوں گے، اور تمہیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی. اپنا خیال رکھیے گا، اور میری عاجزی ریکویسٹ میں غور کیجیے گا. اللہ حافظ. ناظرین کرام، آپ نے انور کھوکر محکمہ صحت سندھ کے سابق سیکشن افسر کی ویڈیو ملاحظہ فرمائی. یہ وہ سیکشن افسر ہے جو وزیر صحت کے دفتر کے علاوہ صوبائی سیکریٹریٹ میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں، اور ذاتی طور پر گاڑی یا دوسری کوئی غیر قانونی سرکاری سہولت حاصل کرنے کی انہوں نے کبھی بھی کوئی کوشش نہیں کی. انشاءاللہ بدھ کو دوسری قسط میں مزید تہلکہ خیز انکشافات سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا. وقت ختم ہوا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. کرپشن مرد آباد. عوام و افواج پاکستان پائندہ باد.